अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आएँ। बहरहाल मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात हैं आज जिनके ऊपर गुफ्तगू करनी है और मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, तो बिला ताख़ीर पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है और इसके अलावा इज्तिमाई जो हमारी जो माशरती सूरत हाल है, इस हवाले से भी कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब फ़ारूक अफजल साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और बड़ा बेहतरीन तबसरा और तज्ज़िया करते हैं। और एक बड़ी ख़राबी आपकी है कि बड़े साफ़ अल्फाज में बड़ी खुली बात कहते हैं। मैं तो उसको ख़राबी ही कहूँगा। फ़ारूक भाई को आदाब। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, हमारे बड़े मोहतरम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सियासी वाबस्तगी एक तरफ, उसके अलावा फ़हम रखने वाली शख्सियत हैं, मामलात को समझते हैं, बड़े दूरअंदेश आदमी हैं। तो उनको भी आज सुबह के वक्त हमने मदऊ का रखा, उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ारूक भाई, अब सच्ची बात कहना, मैंने तो कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करूँ, इस सिलसिले को ना। बड़ा नुकसानात बहुत है, कोई अभी तक फ़ायदा जो है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन बहरहाल कहना ज़रूरी है। अभी एक ज़िम्मेदारी अगर अल्लाह ने अता की है तो आपको सच बोलना पड़ेगा और सच सुनना भी पड़ेगा। सच ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब हकीकत ये है कि जा बजा जो कुछ हम देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मौजूद ज़ेर बहस था कि कोई आता है गाड़ी से मार के चला जाता है। एक माशरे में एक बड़ा बेहंगम सा एक वो है, मतलब किससे मुनसफ़ी चाहें, किससे फरियाद करें कि ये है क्या सिलसिला। अगर कोई गलती कर रहा है, मैं उसको दिफा नहीं कर रहा, मैं एक तरफ ये सोचता हूँ कि बाकी लोग क्या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, क्या सड़क पे चलने वाले को एहसास है। अभी मैं आता हूँ इशारे के ऊपर, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में 30 सेकंड के लिए कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैं इससे शिकायत करूं तो जिम्मेदार आखिर कौन है? यहीं से शुरू करें, ज़रा आप फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सबसे बड़ा जो अलमिया है ना इस हमारी सोसाइटी का, हमारे लोगों का, वो है तरबियत का ना होना। ठीक। अच्छा, अब हम अक्सर तो हमारे एक तो तालीम जो को हम कहते हैं यार, जो अखबार को चीज़ को पढ़ लिख ले तो वो भी आप कहते हैं लिटरेट है, राइट। लेकिन एक तालीम होती है जो आपको शऊर भी देती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तालीम आप हासिल करते हो, लेकिन वो तरबियत के साथ अगर नहीं है तो उस तालीम का भी फ़ायदा नहीं है। ठीक। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो आला डिग्री याफ्ता नहीं है लेकिन उनके पास तरबियत बहुत अच्छी है। आप जब उनके साथ बैठेंगे तो आप कहेंगे इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं है, बेशक। ठीक है। तो वो ऐसे कई तालीम याफ्ता लोगों से बेहतर होते हैं जिनकी तरबियत जो है ना वो अच्छी हुई हो। और हमारा जो सोसाइटी का अलमिया यही वजह है जिसमें सब्र नहीं है लोगों में। टेम्परामेंट बहुत हाई हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गाली गलूच पे आ जाते हैं और अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें भी करना शुरू कर देते हैं। तो उसका सारा जो है ना, मैं कहूँगा कि हमारा जो निज़ाम, जो तालीमी निज़ाम एक्चुअली और जो सोसाइटी का जो है उसमें हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है। जब तक हम अपने बच्चों की, अपने लोगों की तरबियत नहीं करेंगे, देखिए अभी से हम ये करना चाहिए। मेरी और आपकी तरबियत की भी ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको अक्ल कुल नहीं है, हम भी कोई गलतियां कर रहे होंगे। तो एक ऐसी जो है वो सिस्टम होना चाहिए जिसमें मैं और आप की भी तरबियत हो, हमें बताया जाए कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि हमने देखिए सबसे बड़ी तरबियत कहाँ से होगी? कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ने से होगी। क्या अच्छी बात। ये ज़ाब्ता देखिए अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ते हयात दिया है, ठीक है। हकूक़ अल्लाह सिर्फ 5 हैं, बाकी हकूक़ुल इबाद हैं। हकूक़ुल इबाद पे कोई तवज्जो नहीं है। तबलीग किस चीज़ की होती है? नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज कर लो, ज़कात कर लो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हज भी करो, आप हर साल हज करो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हज एक दफ़ा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो आप वो जो पैसा, वो जो चीज़ें, अपना वक्त जो है वो आप सोसाइटी के लिए खर्च करें, सोसाइटी को दें। और ये कहना कि नहीं हम करते हैं तो और कर लो। बात ये है कि क्या सोसाइटी ठीक हो गई है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, गुर्बत बेतहाशा हर चीज़ है। लेकिन वो 5 हुकूक़ुल्लाह के ऊपर तो इतनी बातें होंगी कि आप वो, मैं मतलब सुन के आप कहते हैं यार ये तो है, तो फ़राइज़ है ये तो। लेकिन हुकूक़ुल इबाद जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, जो 95% है कुरान में, ठीक है। ज़ाब्ते हयात है, ज़िंदगी को गुजारना कैसे। तो ये जो हमारा माशरा जो इस वक्त अखलाकी गिरावट का शिकार हो रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ा यही है कि हमारी तरबियत नहीं है। अगर मुझे कुरान पाक के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मुझे पता हो कि मैं इत्तबा भी कर रहा हूँ, मैं इताअत भी दे रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, तो मैं कभी भी बेसब्रा नहीं होऊंगा। मैं अल्लाह ताला के उन अहकामात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन चीज़ों को मैं उसको फॉलो करूँगा, ठीक है ना। जो ज़िंदगी गुजारनी कैसे मुझे, ये जब तक हम अपने इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, अपने अंदर उन चीज़ों को लेकर नहीं आएंगे कि हम एक अच्छे
مسلمان اچھا پاکستانی اچھا شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ جب تک ممکن نہیں جب تک ہماری تربیت نہ ہو, ہماری کردار سازی نہ ہو, ہمارے بچوں کی, ہمارے بڑوں کی. ہمارے دیکھیے یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اسکولز ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں, تعلیم سے آپ کا بھی تعلق ہے اتنا گہرا ہے. آپ مجھے بتائیے جن یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں یا آپ نے پڑھا ہے, کیا وہاں ایسا کردار سازی کا کوئی سبجیکٹ ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی جاتا ہوں یونیورسٹیز میں, کئی دفعہ کچھ لیکچر دینے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں ان کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ یار آپ ایک ایسا کوئی کریکولم بنائیں جس میں ہمارے بچوں کی کردار سازی پہ توجہ ہو کہ انہوں نے معاشرے میں زندگی گزارنی کیسے. یہ تعلیم جو حاصل کر رہے ہو, یہ کمپیوٹر سائنس میں جو پڑھ رہے ہو, یا آپ BBA کر رہے ہو, یا آپ آرٹس پڑھ رہے ہو, آپ ڈرامہ پڑھ رہے ہو, وٹ ایور, لیکن اخلاقیات کیا ہیں؟ یہ تعلیم کے ساتھ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, ویسے تو ہمارا یہ بیسک گریڈ 1 سے جانا چاہیے. جیسے میں کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جاپان رہ کے آئے ہیں, جاوید صاحب بھی, یہ دیکھیے آپ جاپان میں بھی 5 سال کے بچوں کو اسکول میں لیتے ہیں اور اگلے 5 سال وہ ABCD نہیں پڑھاتے, وہ صرف اس کو کیا سکھاتے ہیں, اس کی کردار سازی کرتے ہیں, اس کو صفائی ستھرائی, کیئرنگ, شیئرنگ, ہر چیز سکھاتے ہیں 5 سال تک. آپ دیکھیں جاپان کا, آپ دیکھیں کیا معاشرہ ان کا, مثالی معاشرہ ان کا. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے ہاں تو یہ کہ انگریزی بولنا اس اسکول میں آتی کہ نہیں آتی یہ دیکھا جاتا ہے. معیار یہ ہے ہمارا کہ ہاں بھی انگریزی سکھاؤ ہمارے بچے کو. یہ نہیں کہ ہمارے بچے کی کردار سازی ہو, اس کی تربیت ہو, اس کو سکھایا جائے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے مجھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ دکھاوا شبشبہ کہ میرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, وہ اردو تو آتی نہیں اس کو, وہ تو بولتے انگلش ہے. ہمارے یہاں جو بھی مدر ٹنگز ہیں اس میں بولنا لوگ جو ہے نا وہ شرم محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پنجابی بولا, پنجابی نہیں بولنی میرے کو. ٹھیک ہے, آپ ہر جگہ نا, اردو تو زبان ہماری ہے نا, ہماری قومی زبان تو ہے, لیکن وہ تو آنی چاہیے. تو وہ لوگ بڑے کہتے ہیں یار مجھے تو اردو بھی نہیں آتی یار, آئی ہیو اسٹڈیڈ دیئر اینڈ دیئر, چیزیں کیا ہے کہ وہ فخر سے بتاتے ہیں. تو لیکن چیز دیکھیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے سر, جب تک ہم اپنے بچوں کی, اپنے بڑوں کی تربیت نہیں کریں گے, کردار سازی نہیں کریں گے قرآن پاک کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سے, ہم جب تک نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ انتہائی گراوٹ کا شکار رہے گا. یہ حرف آخر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاملات کو سمجھا جائے. فاروق بھائی سے بالکل اختلاف نہیں ہے آپ کی اور ہماری رائے ایک ہی ہے کہ یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ جو سوچنے کا جو عمل ہے جو ختم ہو گیا ہے, سنجیدگی کا جو مظاہرہ ہم نہیں کرتے, یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. جاوید بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. ویسے تو اب تربیت کی جب بات ہوتی ہے تو میرا بڑا سخت اختلاف ہے جو تربیت ہوئی ہے نوجوانوں کی, بہرحال اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب بھی میرے خیال میں جو کچھ ہوا ہے ابھی معاشرے کے حوالے سے اور حادثے کے حوالے سے ایک تذکرہ ہو رہا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے اس میں بہتری لائی جائے؟ پہلے تو ذرا اس کے اوپر بات ہو, پھر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسے کہ جی سر نے کہا کہ تربیت اور یہ کسی بھی معاشرے کی ایک بنیادی جز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل صاف شفاف ذہن کا مالک ہوتا ہے. اس کے اندر نہ نگیٹو خوبیاں ہوتی ہیں نہ پازیٹیو خوبیاں ہوتی ہیں. وہ پھر جب جیسے کہ ابھی ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بچہ ابھی بولنے اور چلنے قابل نہیں ہوا اور اس کے داخلے کی فکر ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پہلے 5 سال میں داخلے ہوتے تھے, اور وہ جب 5 سال ہوتے تھے وہ گھر میں جو دادا دادی نانا نانی ہوتے تھے وہ اس کی تربیت کرتے تھے. وہ ان کو ادب آداب تھوڑا سا بچے کو, اور سب سے بنیادی چیز جو مذہب ہے, کلمہ سکھانا, اور جو دوسری جو چیزیں تھیں, کلام پاک کا پڑھنا اور حدیث, اور وہ کہ کس طرح سونا چاہیے, کیا پڑھ کے سونا چاہیے, کیا اٹھنا چاہیے. تو اب کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو چیزیں ہم کیونکہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بچے کو انگلش آنا ضروری ہے, چاہے اسے کوئی زبان آئے نہ آئے, اس کی قومی زبان, مادری زبان, جو بھی زبانیں ہیں وہ آئے نہ آئے, لیکن اس کو انگلش آئے تو اس کو ایک رسپیکٹ ہوگی, اس کی ایک عزت ہوگی. اور یہی چیزیں ہمارے لیے جو ہے ایک ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے. ورنہ آپ دیکھیں جن معاشروں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبانوں میں ترقی کی ہے. اگر آپ فرانس کا مثال لے لیں یا جرمنی کی مثال لے لیں, انہوں نے کوئی انگریزی سیکھ کے نہیں کی, ان کی اپنی جو مادری زبان ہے, جو قومی زبان ہے وہ اسی پہ. ابھی بھی آپ رشیا کی مثال لے لیں, ایک مثال ہے, تو وہ اپنی زبانوں میں بات کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک تھوڑی سی جو کمزوری ہے, اور اس کی کمزوری کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو علم ہے کہ ایک عرصے تک جبکہ ہماری مادری زبان اردو تھی, لیکن ایک عرصے تک ہماری جو ادارے تھے ان میں انگلش کو پروموٹ کیا گیا کہ جی اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کو ترقی ہوگی,
سارے جو پیپرز اور یہ وہ جو بھی ہوتے تھے، اب کچھ جاگے تھوڑا سا ہماری جو قومی زبان ہے اس میں چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں. تو یہ اچھا. پھر دوسری بات یہ کہ تربیت کا ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے حادثے کا ذکر کیا، تو جب وہ حادثہ ہوا، آپ نے ویڈیوز بھی بہت ساری آئی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو وہ خاتون تھیں، تو جب لوگ ان کے اوپر تھوڑا سا برہم ہو رہے تھے تو ان کا جواب کیا تھا کہ آپ میرے پاپا کو نہیں جانتے. جی بالکل. تو اس سے ان کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پاپا ہیں وہی عدالتیں ہیں، وہی جج ہیں، وہی وکیل ہیں، وہی قانون ہے. مطلب یہ مینٹلٹی کا اندازہ ہوتا ہے. ایسا ہی. دیکھیں آپ نے اتنا بڑا حادثہ کیا، اور یہ کوئی واحد کیس نہیں ہے یا کوئی شخص ایسا ہے، نہیں یہ پہلا کیس نہیں ہے. جی جی مائنڈ سیٹ یہی ہے. آپ نے یہ تو اس لیے مثال دی جا رہی ہے کہ یہ کرنٹ ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ دیکھیں بلوچستان میں ایک پولیس اہلکار جو تھا، ان کو گاڑی سے جب روندا کیا، اس کی ویڈیو ہونے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد، عدالت نے یہ کہہ کے کیس خارج کر دیا کہ جی اس کی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، جبکہ اس کی ویڈیو موجود تھی. تو اس طرح کے بے شمار کیس ہیں اگر آپ تاریخ دیکھیں. ہاں لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو سبق بنا دیا جائے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان کیس کی روک تھام ہو جائے. تو اب یہ جب چیزیں اب آپ دیکھیں کہ ریاست، اگر ریاست متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر ریاست مجرموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ مجرم مضبوط ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب یہ حادثہ ہوا اور ایف آئی آر کاٹی گئی اور جب وہ کورٹ میں پیش ہوئی تو ایف آئی آر میں ساری وہ دفعات تھیں کہ وہ اسی دن بیل ہو جاتی. لیکن ہماری بھی ٹیم انصاف لائر ونگ جو تھی، بیرسٹر عزیر غوری صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، اس نے پھر وہ دفعات شامل کی جو جس میں ایک لائسنس کی تھی کہ ان کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا تھا، انگلینڈ کا تھا، پاکستانی تھا بھی نہیں. اچھا دوسرا جو ان کا چیک اپ تھا، کیونکہ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے، وہ بظاہر ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی. تو اور پھر اس میں وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی صحیح رپورٹ بنائی. تو یہ سب وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ابھی تک ان کی میرے خیال سے ضمانت نہیں ہوئی. ابھی ان کو ریمانڈ پہ رکھا گیا ہے کہ بیچ میں افواہیں اڑی تھی کہ جی ہو گئی اب جا رہے ہیں، لیکن ایسا کیونکہ جو ہماری وکلا کی ٹیم ہے وہ اپنی ایفرٹس کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے. تو اگر ریاست متاثرین کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ جو جینین فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے. 2 افراد شہید ہو گئے اور کئی افراد زخمی ہو گئے، کئی افراد زخمی ہوئے. تو زخمیوں کو تو چلیں آپ پیسے لے دے گے، لیکن جو شہید ہو گئے ان کے ورثہ کو آپ، وہ تو ساری زندگی اور روب ہو گیا ان کو. بالکل ایسا ہی، جو پیسے سے کم نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے، وہ بچی اب اپنی پریکٹیکل لائف میں آ رہی تھی، آ گئی تھی، آگے اس کے کئی خواب ہوتے ہیں، ان کے والدین کے ہوتے ہیں، تو وہ سب چکنا چور ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک ریاست عوام کے ساتھ نہیں ہوگی، اب اس میں آپ کو میں تھوڑی سی اگر مثال دوں کہ اگر آپ تھوڑا سا چند سال پیچھے جائیں تو ایک ام رباب کا بھی کیس آ رہا تھا سندھ سے، جن کے والد، چچا اور دادا کا کسی مسئلے پہ ان کا قتل ہوا تھا اور اس کا فیصلہ شاید ابھی تک نہیں ہوا. اور جب تک ان کے ساتھ ریاست جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب تھی تو آپ دیکھ رہے تھے وہ پریس کانفرنس بھی کر رہی تھی، کورٹ بھی ہیئرنگ ہو رہی تھی. لیکن جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی اس کیس کو بالکل منظر عام سے، پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ ساہیوال کے اندر انسیڈنٹ ہوا، گاڑی کے اندر مار دیا پولیس والوں نے، کیا کیا پی ٹی آئی؟ حادثہ کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ حادثہ کہہ سکتے ہیں. وہ کیسے حادثہ ہو گیا؟ اب آپ پرووک کر رہے ہیں، اچھا خاصا آپ وہ کر رہے ہیں. میرے سوال کا جواب دے دیں. ساہیوال کا جب انسیڈنٹ ہوا، آپ کے پرائم منسٹر تھے، ٹویٹر پہ لکھ کر چلے گئے، واپس آ کے کچھ نہیں کیا آپ نے. آپ کی بات اگر صحیح ہے نا، میں صرف نہیں، میری بات صحیح ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ ٹویٹ بھی موجود ہے کہ ریاست اگر متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے تو متاثرین مضبوط ہیں. اگر ریاست وہ راجہ بشارت اور وہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے جس دن مارا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، ثابت کر رہے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے خدا کا واسطہ ہے کوئی تو ایسی بات کرو. یہ آپ کے وزیر قانون تھے یار. بعد میں ہوا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، چھوڑ گئے، کوئی ثبوت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وٹنسز سب نے وڈرا کر لیا. وہ بھی غلط تھا، میں اس کی دفاع نہیں کروں گا. غلط کو غلط ہی کہیں گے. اگر وہ بھی ہوا تھا، اس کی وہ بھی بے قصور تھے تو وہ بھی غلط تھا، وہ صحیح نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی اس کا ہو جو غلط ہے تو لیکن میں آپ کو جو مثالیں دے رہا ہوں اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ریاست اگر کسی مجرم کے ساتھ کھڑی ہے تو مجرم مضبوط ہے، ریاست اگر عوام کے ساتھ کھڑی ہے تو عوام مضبوط ہے. اگر یہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں نہیں، ہمارے یہاں پچھلے دنوں دیت کی بات بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے 68,50,000 کی کچھ دیت کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن اگر متاثر
اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو پھر وہ اپنے پاور اور اپنی جو وہ ہوتی ہے اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو مجبور کرتے ہیں. تو یہ تو دیت میں نہیں ہے نا. لیکن ہمارے کیونکہ بہت سارے لوگ دیت کو کہ جی یہ بھی شرع میں ہے, لیکن وہ صورت میں جب وہ قبول کرے, اگر نہیں کرے تو پھر قانون کو لازم ہے کہ وہ اس کو سزا دے جو اس کی سزا بنتی ہے. بالکل ایسا ہی, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اس سے متفق ہوں میں آپ کی بات سے. اور وہی اب تھوڑی سی معیشت کی طرف بھی بات ہو جائے. صورتحال آپ کے سامنے آج بھی شہر کے اندر اس ہڑتال لگی ہوئی ہے, ایف بی آر کے خلاف ہے, بڑھتے ہوئے ٹیکسز کے خلاف ہے, لیکن کیا جائے. اب ایف بی آر یہ کہتا ہے ایک چھوٹے دکاندار یا جو تاجر ہم ان کو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جی سمپلیفائی کریں, ایک کوئی لم سم اماؤنٹ طے کریں, ہم سے ٹیکس لے لیں. معاملہ حل کیسے ہوگا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ٹیکس تو نہیں دے رہا ہے, اور اگر یہ ٹیکس کلچر نہیں پروموٹ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو برڈن ہے وہ آپ پہ اور میرے اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے اوپر آتا ہے. کیسے اس کو حل کیا جائے, سمپلیفائی کیسے کیا جائے؟ اب یہ تو بڑا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے, کیونکہ وہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیسے معاملہ حل ہو یہ ذرا بتائیے. اصل میں دیکھیے یہ جو ہڑتال کا جو موٹیو کیا تھا وہ یہ تھا جو چھوٹے تاجران ہیں, دکاندار ہیں, کہ ان کو ٹیکس بریکٹ میں لایا جائے, ٹیکس نیٹ میں. ٹھیک ہے ضرور لانا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ایک نظام بنانا چاہیے نا. اچھا اب ایک دکاندار ہے, پرچون کی دکان ہے, تو وہ کماتا ہے 1,20,000 مہینے کا کماتا ہے, یہ 1,25,000 کماتا ہے. اب آپ نے کہا جی کہ ماہانہ 60,000 آپ نے ٹیکس جمع کرانا ہے. اچھا ایک بڑا سٹور ہے وہ کماتا ہے 5 لاکھ روپیہ, جی آپ نے کہا آپ کو بھی 60,000 دے گا بھائی. ٹھیک ہے, تو آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیے اب آپ کو پہلے تو یہ کہ اس کو ڈاکومنٹڈ کریں. جب ڈاکومنٹڈ ہوگا تو پھر آپ اس حساب سے سسٹم کو سمپلیفائی کریں کہ ہر بندہ اس کو بخوشی جو ہے نا قبول کرے اور اپنا ٹیکس ادا کرے اپنا. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کرپشن کے دروازے کھولے ایف بی آر کے لیے, ان کے جو اہلکار ہوتے ہیں, تاکہ وہ ہر سٹور پہ جائیں گے, جو رجسٹرڈ نہیں بھی ہوگا اس سے پیسے بھتہ لینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے تو کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھول دیا. اچھا اب جب آپ بات کریں کہ جی آپ ڈیجیٹلائزیشن کر دو, اس پہ نہیں آتے یہ, کیونکہ اگر ڈیجیٹلائز ہو گیا تو پھر ان کے جو اہلکار ہیں وہ بھتہ یعنی چوریاں کس طرح کریں گے پھر وہ. تو اب یہ دیکھیے جو چھوٹے تاجران ہیں, آپ کو کوئی بھی نظام ٹیکس دینا چاہیے ہر ایک کو, لیکن اس کا ایک مربوط قسم کا نظام بنانا پڑے گا آپ کو, اور اس کو آپ پہلے ڈاکومنٹ تو کریں, پہلے ڈاکومنٹیشن میں لے کے آئیں, ایک منیمم ٹیکس سے شروع کریں, ان کو رجسٹریشن تو کرائیں ان کی, پھر اب ان کو واچ کریں. تو یہ جو ایف بی آر کے بھی چیئرمین صاحب نے بالکل ہٹلر ہو گئے, نہیں جی ہم تو یہ لیں گے, یہ 60,000 جو ہے نا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا ایکچولی. اور ٹیکسز دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہماری بچت ہے نا, ہمارا جو میں کہوں گا جو گروتھ ہوگی ملک کی, وہ ہوگی ہم یہ سارے جو انکم ٹیکس ختم کر دیں. انکم پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں ہمارے دین میں بھی کیا ہے کہ اگر ہم اسلامک اکنامک سسٹم لے کر آ جائیں جس میں صرف 3 قسم کے ٹیکسز ہیں, ایک زکوٰۃ ہے, ایک خراج ہے, اور ایک عشر ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر کیلکولیشن کر لیجئے گا یاسر بھائی, آپ کو 6,000 ارب روپیہ صرف ان چیزوں سے مل جائے گا. آپ انکم ٹیکس نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سیدھا آپ کی انوینٹری کے اوپر. دیکھیے ویلتھ ٹیکس جو زکوٰۃ ویلتھ کے اوپر ہوتی ہے, رائٹ. اسی طرح خراج بھی جو ہے اگر ہم فیکٹریوں سے لیں گے تو ان کی انوینٹری کے اوپر ہے, چاہے وہ ان کا اسٹاک پڑا ہوا ہے, کچھ بھی پڑا ہوا ہے, تو سال کے اینڈ پہ جو پڑا اس کو ملے گا. عشر جو ہے نا وہ آپ دیکھیں جو بھی آپ کی پروڈکشن ہے ایگریکلچر کی, اس کی پروڈکشن کے حساب سے لیا جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اگر کیلکولیشن کر لیں, پورا کر کے دیکھ لیں. اچھا انکم کے ٹیکس کیوں نہ لیا جائے؟ دیکھیے اس کی ریزن کیا ہے کہ جب میرے پاس انکم کا ٹیکس نہیں ہوگا, میں اس پیسے کو سپینڈ کروں گا, میں اس کو خرچ کروں گا. جب میں خرچ کروں گا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی, کاروبار بڑھیں گے, لوگوں کے پاس پیسہ جائے گا. اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں دیکھیے اب ہم ویلتھ ٹیکس نہیں لگاتے. کیوں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے انویسٹمنٹس کیے ہوئے پراپرٹیز میں, بلڈنگز میں, ادھر ادھر سب جگہوں پہ, وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ویلتھ ٹیکس میں آئیں. ٹھیک ہے, جب میرے ویلتھ ٹیکس لگے گا تو لوگ پراپرٹی نہیں بنائیں گے, پیسے کو خرچ کریں گے, کاروبار میں لگائیں گے. تو وہ نظام جو ہے نا آپ کا, پورے ملک کا نظام آپ کا بہتر ہو جائے گا, اور یہ جو کرپشن کا سسٹم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. میں کوئی شرط یہ کہتا ہوں آپ یہ کر کے دیکھ لیں, انکم پہ ٹیکس چھوڑ دیں آپ. آپ دیکھیں انکم ٹیکس دیتا کون ہے؟ سیلیڈ پرسن دے رہا ہے نا, وہ بھی ایٹ سورس کرتا ہے, رائٹ. آپ دیکھیں چوری کہاں نہیں ہے,
क्या बिजनेसमैन हो, कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो, एग्रीकल्चर में तो आपके टैक्स ही नहीं है, नहीं। आप दुकानदारों को तो लेके आ गए हो भाई, तो बाकी को क्या होगा? अब इनडायरेक्ट टैक्स हम कितना देते हैं, हम गिलास खरीदें, हम पानी खरीदें, हम कुछ भी खरीदें, सेल्स टैक्स है, फलाना टैक्स है, देते हैं टैक्स हम, इनडायरेक्ट टैक्स अलग दे रहे हैं, इनकम टैक्स अलग दे रहे हैं, वेल्थ टैक्स अलग दे रहे हैं। तो ये वो निज़ाम है जो अंग्रेजों ने आज 1807 में बनाया था जब वो हिंदुस्तान में आए थे, ठीक है, तो आके उन्होंने ये खराज और ये टैक्स, ये भत्ते लेना शुरू किए थे, ठीक है। हम उसी अंग्रेजी निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, उसको 1907 का एक्ट दे दिया हमने फलाना, यानी हम इतने अक्लमंद भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है कि उस निज़ाम को चेंज करें, क्योंकि वो जो आका का निज़ाम है हम चाहते हैं कि उसी को लेके चलें आगे और उसी तरह लोगों को यानी कि गर्दन मरोड़ के, बाजू मरोड़ के सब करें। तो ये देखिए ये हल नहीं है, इसका हल सीधा सीधा ये देखिए आपको उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, इनको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर आप सिस्टम फिर आप बनाएं उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि सबसे पहले पॉलिसी एक वज़ा करने की ज़रूरत है कि आपने करना क्या है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मैं देखता हूँ, एक साहब हैं अभी FBR का चेयरमैन, उनको लगा दिया था पिछली दफ़ा, उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। अब वो अजीब अजीब रोज़ाना एक नई बात लेकर आते हैं। बहरहाल एक जगह वो ये फरमाने लगे कि ये जो इदारे हैं इसमें तकरीबन 22,000 के करीब कोई जो मुलाजमीन है, ये सारे के सारे जो हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुनासिब नहीं है किसी के बारे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इनको निकाल देंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। तो इदारे के अंदर पहले रिफॉर्म्स लेकर आ जाएं, कोई निज़ाम वज़ा कर लें, उसके बाद बैठ के कोई पॉलिसी मुरतब करें और उसके बाद फिर टैक्स लिया जाए। अब ये बाहर से जो गाइडलाइंस लेकर आते हैं, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? तो जो बाहर से लिख कर दिया जाता है कि यहाँ से इतना पैसा जमा कर लो, उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं और फिर नतीजा ये आपके सामने फिर हड़तालों की शक्ल में सामने आता है। तो पहले इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि पैसे की सर्कुलेशन हो, उसके लिए निज़ाम आपके पास हो। फिर उससे भी बड़ी चीज़ में बड़ी देर से इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, कंक्लूजन ये निकलती है कि ये जो आपका सूदी निज़ाम है ये है बोन ऑफ कंटेंशन, इसको कहते हैं फसाद की जड़। तो जब तक इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तब तक आप इन तमाम चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। और फिर जो टैक्स का निज़ाम है जो हमारे पास पहले से वज़ा किया गया और बड़ा बेहतरीन निज़ाम है कि जो दौलतमंद मराती याफ्ता तबका है उससे आपने किस तरह टैक्स लेना है उसके बारे में भी बताया गया, उसका निसाब भी मुकर्रर है वो भी बताया गया। बड़ी अजीब बात है कि बारी ताला ने जो जैसा भी बात कर रहे थे फारूक भाई, इसका अगर आप मुताला कीजिए कभी तो आपको पता चलेगा कि वो निसाब भी इसके अंदर उसके बारे में मुकर्रर है कि किससे कितना टैक्स और किस मद में आपने लेना है, ये भी बताया गया है। जावेद सिद्दीकी साहब, सियासी सूरत हाल बहुत पेचीदा है, बड़ी कशमकश जारी है और मुद्दा वही है अभी भी कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए, बाकी ईमानदार मसाइल हैं वो देखे जाएंगे। मैं देख रहा था सुबह फजलुर रहमान साहब के बारे में, बड़े अच्छे अल्फाज जो हैं वो जुमलों का इस्तेमाल बड़े अब तो शाइस्ता अंदाज में, बड़े महज़ब अंदाज में कर रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे वो बच्ची अक्सर याद आती है, वो इंग्लैंड के अंदर वो रो रही थी दीवार के साथ में, अपना सर मार रही थी कि ये मौलाना साहब के लिए वो लफ्ज़ जो आपने सिखाया ना, वो कहती है कि ये हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, आज तक ये तैयार हैं और सब कुछ सब अच्छा है। ये क्या सियासत है, ये क्या सिलसिला है, ये तो बताइए। उन बच्चों को ही कुछ बता दें जिनको ये बताया करते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलाना है, डीजल, तो क्या बात है पाकिस्तान की सियासत की। वाह, पहले मैं आपकी बात से आदमी कैसे मौलाना साहब ये तो बताएं, मेरे कानों को बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात मुझे समझ से बाला है कि जब आप जैसे कि अभी कह रहे थे कि वो कहते थे ये कहते थे तो वो भी आपको बुरा लगता था, अब अगर उनको अच्छा कह रहे हैं तो ये भी आपको बुरा, वो तो बुरा लगने वाली बात थी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि चले फिर आप कह लें कि आप चले अच्छे। अच्छा, दूसरी बात ये जो अभी आपने टैक्सेस का जिक्र किया जो फारूक साहब ने, तो इस पे मैं थोड़ी सी वजाहत चाह रहा करना कि जैसे कि आज हड़ताल की, आपको पता है कि आज पूरे मुल्क में जो कारोबारी तबका है और ख़ासकर दुकानदार जिनके ऊपर ये टैक्स लगे हैं, तो ये क्योंकि देखें आप जैसे कि अभी अक्सर जिक्र हम करते रहते हैं कि इनकम टैक्स होता है, फिर जो चीज़ ख़रीदते हैं उसके ऊपर एक्साइज टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, बिजली के बिल हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी चीज़ हो, उन सब पे टैक्स की वसूली हो रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात आपने देखिए, मैं जाहिर सी बात है कि मैं तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, तो मैं थोड़ा सा उसके जो कि जब 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी तो मेरे ख्याल से फाइलर जो थे उस वक्त 6 या 7 लाख फाइलर थे और जब वो गवर्नमेंट गई थी तो 29 लाख फाइलर थे। तो आप बजाय इस तरह के इक़दाम करने के, जो लोग फाइलर नहीं है उनको आप FBR के उसमें लेके आएँ ताकि उनकी देखें आमदन और ख़र्च जब होता है, जब आप फाइलर होते हैं आपकी सारी रिकॉर्ड होता है FBR में, सही है। जब GST में आप जाते हैं उस वक्त भी आपका सारा रिकॉर्ड होता है, तो उससे फिर आपकी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन ये माफ़ कीजिएगा, जो चेयरमैन साहब थे ना पुराने वाले जो हैं,
وہ جو کچھ باتیں بتا رہے ہیں اور یہ جو کچھ آپ کے دور میں ہوتا رہا کہ ٹیکسز کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اور کس طرح ممبرز آتے تھے، کس طرح دباؤ ڈالتے تھے اور کیا کچھ ہوتا تھا، اس کو کیسے نظر انداز کریں؟ کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں یہ تو فیصلہ نہیں کر رہا کہ وہ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کیا بتاتے تھے؟ جو غلط تھے وہ کل بھی غلط تھے اور آج بھی غلط ہیں، جو چیزیں غلط تھیں دیکھیں. اچھا یہ کوئی 18 سے شروعات نہیں ہوتی ہے پی آر کی، جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بھی کچھ تھوڑا بہت میں بھی کاروبار کرتا ہوں، آپ کا بھی کاروبار، اور ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو یہ سسٹم جو تھا یہ تو ہمارا پرانا بگاڑ تھا، جو پرانا بگاڑ تھا. دیکھیں ایک مثال ہے، ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹیل مل بند ہو گیا، پی آئی اے خسارے میں جا رہا ہے، ریلوے جا رہا ہے، اور جو بہت سارے ابھی انہوں نے کہا 28 محکمے ایسے ہیں جن کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور بہت سارے ملازمین جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلکہ 1,20,000 کتنے ملازمین ہیں ان کو ہم فارغ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جب روزگار سے اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ خسارے میں جا رہے تھے، جب یہ ادارے خسارے میں جا رہے تھے، تو آپ کی جو اس وقت کے جو وہاں کے جو ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے خرچہ کتنا ہے، ہماری آمدن؟ جیسے ایک مثال ہے، اس وقت سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اسٹیل مل کے لیے نہیں، یا پی آئی اے کی یا ریلوے کی دی جاتی ہے. ویسے تو بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، لیکن یہ کیونکہ بنیادی حیثیت رکھتے تھے، ریلوے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، پی آئی اے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسٹیل مل بنیادی. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے خرچے کتنے، آمدن کتنی، ہم اس کو کس طرح مینیج کریں؟ مطلب اتنی بڑی بڑی مراد، اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لینے کے بعد بھی انہوں نے اداروں کو، کیونکہ سیاسی بھرتیاں اس میں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی اداروں میں، ایک تو جیسے پی آئی یا ریلوے میں فری ٹکٹ آپ سنتے ہیں کہ فری ٹکٹ، جناب حج پہ جا رہے ہیں تو سرکاری طور پہ فری ٹکٹ بہت سے لوگوں کو مل رہے ہیں. ہاں تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اب جو غلط ہے، کیونکہ اب لوگ اس کو غلط ہی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ اور پہلے کیونکہ لوگ مایوس تھے، کچھ بولتے ہی نہیں تھے، جیسا نظام چل رہا تھا. لیکن اب کم سے کم آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں، اور اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے تو ہو سکتا ہے آنے والا فیوچر ہمارا انشاءاللہ تعالی تجاویز دیجیے نا اس کے لیے. دیکھیں تجاویز یہ ہے کہ آپ نے بھی آپ کے دور میں جو کچھ ہوگا میں دہرانا مناسب نہیں ہے نا، یا تو اگر بہت بہتر کام ہو رہا ہوتا نا تو آج میں آپ کا دفاع کرتا اور کیس لڑا ہوتا. نہیں پھر بھی کوشش کی گئی. آج دیکھیں آج کوشش ہی تو نہیں ہوئی. اچھا دیکھیں آج آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے سیاسی مسائل پہ، بہت سارے معاملات پہ آوازیں. اس سے پہلے تو لوگ بس مطلب الیکشن بھی ہوتے تھے، اس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ویسے بھی بس آوازیں آنے کی ایک وجہ بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ اس کو چاہے اتفاق نہ کریں. آوازیں اس لیے آ رہی ہیں کہ پہلے معاشی بدحالی اتنے عروج پر نہیں تھی جتنی آج ہے. جب معاشی بدحالی آ جاتی ہے نا تو پھر ہر چیز تکلیف دیتی ہے. مثال کے طور پر پہلے اگر 5 روپے یونٹ تھا تو اس میں 5 روپے ہونے میں تقریباً میرے خیال میں سال یا 2 سال لگتے تھے، چند پیسے بڑھائے جاتے تھے، یہ کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو اتنا وہ نہیں تھا. لیکن آج تو صورتحال مختلف ہو گئی ہے، شاید اس وجہ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. تو اب وہ جب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ وجوہات تھیں جس کو ہم نظر انداز کر رہے تھے. اب تو وہ سوال کرنا شروع ہو گئے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی اس وقت آپ ریٹس اگر دیکھیں، موازنہ کریں، اور اس کے بعد کا موازنہ دیکھیں. آپ کا یاسر بھائی نہیں آپ دیکھیں، اچھا آپ نے کاروبار پہ توجہ نہیں دی. مطلب چلے صحیح ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، وہ گئی. میں 2022 میں یہ کیا چل رہا ہے، 2021 میں تو یہ 2024 چل رہا ہے، الیکشن بھی ہو گئے، نگراں گورنمنٹ بھی آ گئی سب. تو سر آپ بھی تو پازیٹیو، آپ بجائے تنقیدیں کرنے کی اور ایک پارٹی اور ایک فرد کو نشانہ بنانے کے بجائے آپ معیشت پہ دیتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ معیشت جو اس وقت تھی اس سے بھی نیچے چلی گئی، اور اس وقت پوزیشن آپ دیکھتے ہیں اکثر اعداد و شمار آتے ہیں، سنتے بھی. لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس وقت مان لیجئے کہ آپ کے پاس بھی آ گیا نا موقع تو یہ اس سے بھی نیچے جائے گی. اگر انہی خطوط پر استوار کیا اس وقت جو پوزیشن اور اس کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ان کو لگ رہا تھا کہ آئندہ ہماری سیاست ختم ہونے والی ہے، جانے والی ہے، تو ان جو پی ڈی ایم کی 8-9 جماعتیں ہیں، انہوں نے جو حال اب اس ملک کا کر دیا ہے. دیکھیں اگر اچھا کرتے تو عوام ان کے ساتھ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. صحیح ہے. اگر مثال ہے، کوئی مثال لے لیں کہ جس کے اوپر ان کا دفاع کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو چلایا اگر وہ صحیح نہیں تھے، آپ صحیح کرتے تو آج لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے، آپ کو ووٹ ڈالتے. لیکن آپ نے اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ملک اور قوم کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے ذات اور اپنے خاندان، اپنی فیملی کے لیے کر رہے تھے، جس کے واضح ثبوت دبئی لیکس اور وکی لیکس اور بہت ساری لیکس اگر نکالی جائے تو وہاں نظر آئے گا آپ کو کہ عوام کا جو حال ہے اور ان خاندانوں کا جو حال ہے اس میں واضح فرق ہے.
تو اس سے پھر اس کے بعد کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے چلے گئے، لیکن توقعات زیادہ آپ سے تھیں. میں یہ عرض کرنا نہیں، چاہ رہا ہوں توقعات تو الحمدللہ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی عوام کو اگر ہے، اسی لیے انہوں نے 2024 8 فروری کو ووٹ دیے، تو ان کو توقعات تھی تو دی تھی. اور اس کے بعد لیکن اندازہ لگانا ہے نا صورتحال کیسے بہتر ہو رہا ہے. میں پھر یہ فاروق بھائی کی طرف آتا ہوں پہلی نا. نگراں گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا، میرے خیال سے پاکستان کی 75 سالہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کیا کھایا کیا اکاؤنٹیبلٹی پیا، کیا گاڑیاں ہوتی، چلتی تھیں، وہاں ان پروٹوکول کو چل تو رہے تھے. منسٹریاں دی گئیں، ان نگراں گورنمنٹ کو. ابھی اس گورنمنٹ میں بھی سینیٹر اور منسٹریاں دی گئیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورا ایک ہی ٹولہ تھا سیاسی جو معاملہ چل ہے رہا نا تھا. کہ یہ وہ چل رہا تھا یا جو بھی تھا. نہیں، آپ لیکن دیکھیں یہ نا، بات صحیح بغیر ہے پارٹی کے کوئی سینیٹر کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے نا. یہ تو خیر ہمارے یہاں تو گنجائش کیا کچھ نہیں ہوا یار. نہیں، اب اگر اس کی جاوید بھائی مقصد بات کہنے کا کریں یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں پی کون ٹی کون آئی کو کس جو کس عہدے کے اوپر کیسے پی ٹی آئی آیا کو ہے جو تو دوش دیتے ہیں، تو آپ اپنے گریبان میں نہیں جا سوال کے کرتے دیکھیں ہیں، سوال کہ سب آپ سے نے کرتے ہیں. ان آپ سے بھی کریں گے، 2-3 ان سے سالوں بھی میں کیا کریں کیا گے، ہے. ان کی بھی باری آئے گی. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن وہ عوام کی رائے اور یہ سب اب بڑی بےمانی سی باتیں نہیں نہیں، یہ 2024 میں بے ایمانی نہیں تھی، یہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہی تھی، جس کا عالمی ادارے لوکل ہر آدمی نے جو تفسیر 18 کی میں وہ بھی نظر صورتحال آئی یہی تھی. تھی یار. سر میں یہ بات کر رہا آپ پھر ہوں 13 میں بھی جائیں، فاروق بھائی سے بھی تو بات آپ کر رہے 13 ہیں. میں بھی 13 کے جائیں، بعد 13 میں بھی حالات میں تو پھر 47 تک مجھے جانا پڑے گا. میں اتنا پیچھے نہیں کر رہا، میں تو ابھی جو ماضی قریب کے واقعات ہوا نا، جو جس کی ابھی آپ دہائیاں دے رہے ہیں، میں تو اس کی بات کر رہا تھا. پر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سسٹم تو اب یہی رہنا ہے. اب تو میں بڑی کھل کر بات کرتا ہوں. اب کوئی وہ ٹائم گزر گیا میرے خیال میں. میری اپنی رائے نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے کہ وہ وقت گزار دیا جو سنبھلنے کا تھا، چیزوں کو بہتر بنانے کا. اب تو ریجن کے اندر صورتحال ہی مختلف ہو گئی ہے. کہیں انڈر واٹر ٹنلز بن رہی ہیں، کچھ ایسے سسٹم آ رہے ہیں، اے آئی جنریٹڈ سسٹم لگائے جا رہے ہیں ایئرپورٹس پہ ادھر ادھر. وہ تو معاملہ آگے نکل گیا نا. میں اور آج تو اب بیٹھے میں بجلی کا بل کیسے ادا کروں گا یہ سوچ رہا ہوں. 20 تاریخ آتی ہے، اس کے بعد الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے مسائل تو یہ ہیں، کیسے اصل میں دیکھیے ایک چیز ابھی آپ نے آج کل اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایران نے پاکستان کو نوٹس بھجوایا ہے ایران کی جو گیس پائپ لائن کے اوپر. ٹھیک ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو 50% پاکستان کی جو گروتھ ہے نا اکانومی کی، جو بہتر ہو سکتی ہے، وہ ایران کے ساتھ فاروق خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا. میں چاہوں گا یہ ذرا کھل کے جواب دیں، بڑے تفصیل سے دیجیے. بریک کے لیے کہہ دیا گیا، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں نا فاروق بھائی کی بات سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمانوں سے گفتگو جاری تھی. جناب فاروق افضل صاحب سے ہم نے ایک سوال کیا تھا، یہ سارے نظام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. گفتگو آپ نے سنی جاوید بھائی نے، کیونکہ سیاسی وابستگی ہے تو ظاہر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی رائے دینی پڑتی ہے. لیکن میں اور آپ تو آزاد شہری ہی سمجھے جائیں گے اور کھل کر تنقید بھی کریں گے اور سوال بھی کریں گے. تو فاروق بھائی آپ جواب دے رہے تھے، وہ جو ساری گفتگو ابھی ہوئی ہے. جی دیکھیے، پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے ہمارا اکنامک سسٹم، ہمارا معاشی نظام، ہماری معیشت وہ زبوں حالی کا شکار ہے. اور وہی 76 سال سے کہیے کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. آج تک کبھی وہ صحیح موڑ پہ آئے نہیں ہے. جب سے ہم نازک موڑ پہ گزرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلائنڈ موڑ ہے، مڑے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیا آگے. تو دیکھیے ہم جب تک اپنے فیصلے معیشت کے خاص طور پہ، اور جب اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، جب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کی حالت نہیں بدل سکتے. آپ دیکھیے، میں ایران کے ساتھ ہمارا جو پائپ لائن کا معاہدہ ہوا 2009 میں ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ ایک فرانسیسی کورٹ کے اندر جو اس کی کیا کہنا چاہیے ثالثی بنی کہ اگر یہ خدا نخواستہ نہیں ہوا تو اس کا کیا جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا. $18 بلین کا وہ فائن ہے. ایران نے پائپ لائن اپنے ملک تک تو بچھا دی، ہمارے بارڈر تک. اب ہماری 72 کلومیٹر کی لائن باقی ہے جو ہم نے نہیں بچھائی، کیونکہ آقاؤں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کام کیا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. دیکھیے، ایک میرا نیبر ہے، میں رہتا ہوں سپوز کسی علاقے میں رہتا ہوں، ناظم آباد میں رہتا ہوں، اور میرا نیبر رہتا ہے پنجاب کے شہر لاہور میں رہتا ہے، جس کو میں نیبر کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جس کے حکم پہ میں چلتا ہوں، اور میرے ساتھ آپ رہتے ہیں، یہ رہتے ہیں. میں آپ کے توجہ نہیں دے رہا ہوں، جو آئے گا وہ کرے گا تو پھر میں کچھ کروں گا. بھائی طاقت آپ کے پاس بھی ہے، آپ میری مدد بھی کر سکتے ہو، یہ بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ کرے گا، وہ کبھی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں آپ یہ پورے دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. اگر آج ہم ایران سے گیس لینا شروع کر دیں، ہم ان سے بجلی تھوڑی بہت لے رہے ہیں بلوچستان کے لیے،
ہم ان سے آئل لینا شروع کر دیں. آپ یقین جانیے پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے وہ 5 گنا ایک دم بہتر ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیے جو گیس کے ریٹس ہیں, میں آئل لے رہا ہوں باہر کے ملکوں سے, جہازوں میں آتا ہے, ریفائن کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں. یہاں میں ریفائن کیا ہوا پائپ لائن سے آئل لوں گا, ڈائریکٹ آئے گا, مجھے سستا ملے گا. اس وقت ایران میں 13 روپے 65 پیسے فی لیٹر پیٹرول ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کیا ہے جی, ابھی 261 روپے ہے وٹ ایور, ٹھیک ہے, 269 روپے ہے وٹ ایور, ٹھیک ہے, 300 کے قریب بھی گیا. تو وہ ہمیں کتنا مہنگا پڑ جائے گا, آپ کتنے ٹیکسز لگا لیں گے سر. آپ کو 50 60 70 روپے لیٹر پیٹرول ملے گا یہاں پر, آپ کو گیس اتنی سستی ملے گی اور وافر مقدار میں ملے, میری انڈسٹری چل جائے گی. آپ دیکھیں جب انڈسٹریاں چلیں گی, امپلائمنٹ, ابھی انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی, کیونکہ گیس تو مل رہی نہیں مجھے, پیٹرول اتنا مہنگا ہے, میں آئل فرنس بیس کا اگر لگاتا ہوں جنریٹرز, آئی کی ناٹ پروڈیوس الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کی ویبلٹی نہیں بنتی انڈسٹری کی. تو آپ کو یہ سارا دیکھنا پڑے گا کہ یار یہ جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے. جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, میرے ہاں پروڈکشن نہیں ہوگی, امپلائمنٹ نہیں آئے گا, ٹیکسز نہیں آئیں گے, پیسے نہیں آئیں گے, ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم یہ دیکھیے جنہوں نے منع کیا ہے, یا تو آپ ان سے پیسے لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں لگاتے پائپ لائن, ہمارے بہاف میں 18 ملین آپ دے دو ان کو یار, آپ فائن دے دو, ہم نہیں کرتے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ میں تپڑ نہیں ہے. تو بھائی پھر آپ اپنے جب تک ملک کی مفاد میں, ملک کے عوام کی مفاد میں فیصلے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کو تو وہاں کچھ نہیں مل رہا نا. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے ملک کا مفاد کیا ہے, کہ یار آپ تو اپنے جو ملک کی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے آپ صرف ان کی آقاؤں کی بات مان رہے, اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اب کیا برا حال ہے آپ کے سامنے نا سر, گیس ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. تو معیشت دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جب تک ایران کے ساتھ, ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے سر, میں کوئی یہ نہیں کہ ان کے کوئی وہ پرو اس کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں فیکٹس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ہمیں ریجنل کنیکٹیوٹی چاہیے, مجھے انڈیا کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے, مجھے چائنا کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, میرے نیبرنگ کنٹری یہ ہیں, مجھے افغانستان کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, مجھے ایران کے ساتھ کام کرنا ہے, میرے یہ نیبرز ہیں. جب میں ان کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کروں گا, ریجنل ٹریڈ بڑھاؤں گا, تو پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے, اور جو ریجن کے وہ کنٹری ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے. ایسی بہت ساری چیزیں جو ان ملکوں میں نہیں ہوتی ہم ان کو دے سکتے ہیں, ایسی بہت سی چیزیں جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتی ہم ان سے لے سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایک سسٹم بن سکتا ہے. آپ یقین جانیں کہ پاکستان کی معیشت وہ یقین آج ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ ریجن کے ساتھ کام کرنا ہے. انڈیا کے ساتھ جو بھی تعلقات آپ کے ہیں, آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تجارت کو شروع کریں. آپ دیکھیے تجارت پاکستان کے مفاد میں ہے, ہاں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہ نہیں کہ آپ ان کی کالونی بن جائیں, ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا, ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی. افغانستان کے ساتھ حالات بہتر ہونے چاہیے ہمارے, کیونکہ وہاں وہ بہت بڑا ایک ہمارے پاس وہ ڈور ہے سینٹرل ایشین کنٹری جانے کے لیے, ہم وہاں اچھا کر سکتے ہیں, ان کو چیزیں دے سکتے ہیں. ابھی دیکھیں ایران کے ساتھ ساری اسمگلنگ سے کام آ رہا ہے, تقریباً $2.5 بلین $4 بلین کی ٹریڈ ہو رہی ہے, آل انلیگل, بائی روڈ آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, سینکشنز ہیں ان کے اوپر, فلانا ہے, یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے مفادات کو رکھتے ہوئے, اگر انڈیا ایران سے تجارت کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے, اگر انڈیا رشیا سے تجارت کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمیں تو رشیا بھی آئل سستا دے رہا تھا, ہم نے کیوں نہیں لیا ان سے, کیونکہ ہمارا ملکی مفاد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو آقا کہیں گے ہم وہ کریں گے. ہمیں پہلے آقاؤں سے دور ہونا پڑے گا, اور اپنے پاؤں پہ اگر کھڑا ہونا ہے. آپ یقین جانیں یہ آقا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, بہت دور بیٹھے ہیں سر. اور اگر آپ میں نیبرنگ میں ہیں اور آپ اگر مل جائیں, 3 بندے مضبوط ہو جائیں, تو سر ہمیں کوئی باہر کا بندہ آ کے مار سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. تو ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو حکمراں ہیں, جو بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں, ان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو آپ کا ہمسایہ ہے نا وہی آپ کا سب کچھ ہے. لیکن فاروق کیسے چینج کیا جائے؟ اللہ جنت نصیب کرے پرویز مشرف صاحب کو, وہ لکھتے تھے وہ رچرڈ آرمٹیج والی جو کتاب کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ اسٹون ایجز کے اندر وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. ویسے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر یہ تاثر ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ کیوں دینے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آ جائے گا, یا ہم پتہ نہیں اسٹون ایج میں چلے جائیں گے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے. تو یہ تاثر تو ہر شخص دیتا ہے, ہر جماعتی دیتی ہے. سائلنٹلی میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ماضی میں بھی ایک تھے جو کہتے تھے کہ جنہوں نے سازش کی, ان کا نہیں سب کا ہی بتا رہا ہوں, وہ تاثر یہ دیتے تھے کہ وہ ان کے بڑے خلاف ہیں, پر اندر معاملات کچھ اور ہی تھے, وہ بھی ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان سب کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملکی مفادات کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. ذاتی مفادات کی وجہ سے, اچھا اللہ توکل ہے نہیں یہ لوگ. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ویسٹ میں $16-16.5 بلین کی ہوتی ہے. ویسٹ سے مراد یورپ اینڈ US, ٹھیک ہے. اور آج اگر ہم ہماری خدا نہ خواستہ اگر ہم چیزوں سے ہٹتے ہیں ان سے, تو کیا ہماری ایکسپورٹ ہی بند کریں گے نا؟ کوئی بات نہیں سر. میں آپ کو
मेरे दलाइल के साथ साबित कर दूंगा कि बंद होने से मेरे पास 25-30 बिलियन डॉलर की मार्केट पड़ी एक्सपोर्ट की सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रहा हूँ। कोई अब वो ममालिक कौन कौन से, देखिए सारे जो अब रशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रशिया इस वक्त पोटेंशियल हमारे पास 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी सिर्फ 15 बिलियन डॉलर होता है गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स जी। और फ्रूट वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स की मैं 15 बिलियन डॉलर की वहाँ एक्सपोर्ट आराम से कर सकता हूँ। हमें उन तरफ बढ़ने की जरूरत है ना। इसी तरह चाइना हमारे लिए डोर ओपन करने को तैयार है। अफ्रीकन मार्केट सर, देखिए ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं, अगर हम पे भी सैंक्शन लगती है मिसाल के तौर पर, कोई बात नहीं सर। क्या ईरान मर गया? आप ईरान जाके उनकी तरक्की देखें, आपको हैरत होगी कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग 40 ईयर सैंक्शंस, द वे दे हैव प्रोग्रेस सर, हमसे आज भी 50 साल आगे हैं वो, 50 साल सैंक्शन के बावजूद, ट्रेड भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। इसी तरह रशिया के सैंक्शन लगे कि रशिया खत्म हो गया, उसकी जो अब जो करेंसी वो अप्रिशिएट हो रही है, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं ना। इसी तरह चाइना पे देख लें, चाइना पे भी इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें लगी हैं, पाबंदियां लगी, सब कुछ हुआ, क्या चाइना खत्म हो गया क्या? सर ये हमें अपने पांव पे खड़ा होने के लिए बेसिकली हमें ये फैसले इस वक्त ये लेने पड़ेंगे कि यार यही सिर्फ यानी कि ताकत नहीं है, अल्लाह ताला ने इतना दुनिया वसी रखी हुई है हमारे लिए, आप किसी का रिस्क थोड़ी रोक सकते हो। हम ये अच्छा, अल्लाह ने हमारे मुल्क में हर चीज दी है, अल्लाह ने तमाम रिसोर्सेज दिए हमको सर, क्या कुछ हमारे पास नहीं है? हम भूखे नहीं मरेंगे। हम तो बहुत सारे ममालिक है, रशिया तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस भी नहीं करता, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया वैसे, तमाम दुनिया के फ्रूट्स हैं, तमाम चारों फल हैं, हमारे सब्जी गोश्त, अब क्या चीज चाहिए? वे आउट हम निकाल सकते हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा। सिर्फ आपको वीगो नहीं आएगी ना, डाला नहीं आएगा, डाला ना आए यार, हमें डाला ले क्या करना है, यू नो। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, इनके अपने मुफादात होते हैं जो जुड़े हुए हैं बाहर के मुल्कों में, इनके बच्चे वहाँ हैं, इनकी जायदादें वहाँ पर हैं, इनको ये होता है कि यार जो पैसे मिल रहे हैं, जो हमें वहाँ जो चीज़ें मिली हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी हमारी। तो ये जो 25 करोड़ की अवाम है, उनको जो है ना वो 15-20 हज़ार अफराद जो है ना वो साइड पे मार के वो अपने काम करते हैं, दैट्स इट। वो उसमें पॉलिटिकल भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हैं, सारे उसके अंदर शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये स्टेटस को ये जमूद जो बन चुका है, इसको तोड़ेगा कौन? ये जो एक माइंडसेट बन गया है कि उनके बगैर नहीं रह सकते, सोचने की ज़रूरत है कि जब सवाल जहन में आता है कि क्या इसके बगैर होगा क्या, एक लम्हे के लिए तसव्वुर की जो ये तासुर दिया जाता है कि ऐसा हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, खुदा ना करे क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा? क्या हमारे पास रास्ता नहीं है, या लोगों में हमारे पोटेंशियल नहीं है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता। आप जितना भी अपने लोगों को कोशिश करें नीचा दिखाने की या उनको किसी से भी कमतर समझें, तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान के ही लोग हैं, दुनिया में जाकर बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ को चला रहे हैं इस वक्त भी। जो मशरक़ वस्ती की जो रियासतें हैं जिनकी हम मिसालें देते हैं, यहाँ पर हम फ़्लाइट लेके जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इमारात और बड़ी बड़ी चीज़ों को देख के खुश होते हैं, इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन तो पाकिस्तानियों की है जिन्होंने ये बनाए हैं, तामीर की हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने मुल्क में काम नहीं कर सकेंगे? फैसिलिटेट किस तरह करना है ये सोचना होगा, और फिर ये कि एक कोऑर्डिनेशन लानी होगी, बहुत सारे और मामलात हैं, ये कैसे लेकर आए हैं। तो बहुत छोटे छोटे मफादात के लिए मैं हैरान होता हूँ जब मैं इनकी करप्शन की दास्तानें सामने आती हैं, अनफोल्ड होती हैं, जो हमारी नज़र से गुजरती हैं, जब हमें पता चलता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतने बड़े बड़े इन्होंने वो किए हैं कि ये सोचना पड़ेगा। जावेद भाई फरमाइए, कैसे ठीक करेंगे? दावे तो सबने किए, आपने भी दावे किए, हमें भी यकीन आ गया थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा महसूस हुआ कि वाकई कुछ हल निकल आएगा। लेकिन फिर जैसा भी फारूक भाई बता रहे थे ना कि वो एक जगह गए हुए थे कि यहाँ से दाएं मुड़िए, तो वो दाएं मुड़ के फिर आगे एक बोर्ड लगा था कि इससे इधर मुड़िए बाएं, तो वो पता चला कि वो 50 साल तक वो एक दायरा ही था, उसके गिर्द हम घूम रहे थे, ना हम इधर जा सके ना उधर जा सके, वो चौरंगी ही हम घूमते रहे। तो चौरंगी घुमाई गई है, फरमाइए। ये चौरंगी घुमाई गई है, ये आपकी बिल्कुल बात सही है। किसने घुमाई? अगर आप अक्सर और बेशतर मैं 71 का जिक्र करता हूँ कि 71 में जो सानिया पेश आया था, उसकी वजूहात क्या थी? आज आपको उसकी तकरीबन तमाम तफसीलात आपके सामने, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। उस वक्त जो आपको बताया गया कि जी ये बंगाली हैं, ये दहशतगर्द हैं, और ये है फलां है ढिमका है, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए वो शेर मुझे आपको देखकर ना हमेशा याद आता है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा कैसे है। सर मुझे रहज़नों से काफिला लुटा तो आपकी शुरुआत से मैं तो इस तरह देखें, ये जो आपने अभी बात की कि ये 50 साल से, तो ये लाजमी सी बात है कि उस वक्त तो पीटीआई नहीं थी ना। उस वक्त तो हमारी जमात, जैसे हमारी जमात पे आज इल्ज़ामात लगते हैं बहुत सारे, आप देखते हैं, और उसको सियासत में जो है उसके लिए दायरा तंग से तंग किया जा रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो
यही जमातें थी ना, ये इश्क इम्तिहान है वैसे, ये सारी जमातें जो है ना नहीं वो फेस करते हुए आए यही हैं। जमातें थी ना, सबको यही सबके साथ जमातें बल्कि थी जो उस नाजुक मोड़ से हर दफा, मिसाल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती थी तो वो भी यही कहती थी, हाँ हाँ, नून लीग की ये तो गवर्नमेंट आती थी वो भी सामान यही बिकता है कहती ना, इससे सौदा थी, बिकता है। डिक्टेटर आते थे वो भी यही कहते थे। हाँ तो जब ये मामलात आपके एक अरसे दराज से थे, लेकिन आप देखें जब पीटीआई की जब 2018 में गवर्नमेंट आई थी उस वक्त जो आप देखें, अच्छा फिर दूसरी बात ये कि आप इन जमातों की तारीख देखें कि अगर 71 से पहले देखें तो ये कौमी जमातें बहुत सारी होती थी। कौमी जमातें ख़त्म करके जब ज़िया साहब आए तो उन्होंने लसानी और मजहबी बुनियाद पे जमातें, जैसे एमकेएम उस वक्त वजूद में आई, ये जो नून लीग है, नून लीग भी क्योंकि ये फंक्शनल लीग के साथ थे मियाँ साहब, इन्होंने इख्तलाफ किया जुनेजो साहब से, फिर अपनी अलग जमात बना ली। तो अब आप देखें कि 2018 से पहले का देखें, जब हमारी पावर आई थी उस वक्त का पहले का तस्जिया करेंगे ना कि क्या था उस वक्त और फिर उसके बाद क्या हुआ, कि जब मियाँ साहब आते थे उनका पूरा फोकस होता था पंजाब में, जब सिंध की आती थी तो उनका पूरा फोकस होता था सिंध में, और बलूचिस्तान वो तो हर जमात के साथ होते थे, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती थी उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होती थी, नून लीग भी शामिल होती थी, मजहबी जमातें भी शामिल होती थी। यही खैबर पख्तूनख्वा का हाल था। जब तक आप सब पूरी कौम को एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे, मजहब और कौमियत से बालातर नहीं करेंगे, जब तक आप आगे जो सोचते हैं उस पर अमल नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, एक सोच पैदा करनी है, उसके बाद आप जो क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त आप देखें कि सब अपने कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर सिंध के अगर आप गवर्नमेंट से पूछें तो कह रहा वफाक हमारे साथ इंसाफी कर रही है, बलूचिस्तान से पूछें तो वो कहता वफाक हमारे साथ, अच्छा फिर वफाक से पूछें तो वो कहता जी हमारे पास तो पैसे, तो फिर इतना कर्जा और इतना टैक्स लेने के बाद वो पैसा ज्यादा कहाँ है? जब सबके साथ नाइंसाफी हो रही है, वफाक के साथ, सूबों के साथ, तो जो आपका अरबों डॉलर जो आपने अपने ऊपर कर्ज चढ़ा लिया, जो आप ये जो टैक्स कलेक्शन करते हैं ये कहाँ जाता है फिर? वो ये तो सवाल आपसे भी करूंगा ना, मैं तो नहीं पूछता हूँ कोविड के टाइम पे जो पैसा था कहाँ आप गया? सवाल करें, आप देखें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आप चलने दें, गवर्नमेंट को चलने दें। एक मिसाल है, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 5 साल पूरे करती, ये वाली हुकूमत चलने दें, ये वाली हुकूमत चलने दें इसको। ये वाली हुकूमत तो बनी 2 नंबर फॉर्म 45 और 47। तो मैं जेएनयू की बात कर रहा हूँ, देखिए जेएनयू की बात कर रहा हूँ, मसनई की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन होते हैं, आवाम अपनी राय देती है, जिसके पास हर दौर में यही होता रहा है। मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ सर देखा, आपने तो देखा नहीं है, लेकिन मुशर्रफ साहब को बार बार दुआ देता हूँ यार, मुझे वैसे देखिए पसंद है, मुशर्रफ साहब अगर आप देखें, इलेक्शन फेयर कराया था, पहले भी कहता हूँ कि मुशर्रफ साहब अगर आप देखें कि जितनी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात आज हैं वो मुशर्रफ साहब से ही शुरू थे, इससे पहले भी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके ऊपर इतने इल्जामात नहीं थे ना उनकी जायदादें। आप मुझे बताएं, मुशर्रफ साहब 99 में आए थे, उससे पहले भी बहुत सारे जनरल थे, उनकी जायदादें देख लें, उसके बाद जो थे उनकी जायदादें देख लें बाहर, तो निज़ाम बेहतर था। खराबियां शौकत अजीज साहब जो आपको पता है कि जो आए थे वो निज़ाम खराब कर। एक मिसाल है, आपकी ज़रई ज़मीन थी, आपको ये पढ़ाया गया कि आपका पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई, मतलब कि आपकी प्लानिंग और उसको तकवीयत दी, आपने प्लानिंग नहीं है, आपकी प्लानिंग क्या नहीं किया ना। मेरा तो गिला ये है, मैं तो वही कह रहा हूं, दुनिया भर में फ्लैट बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं रिहाइश के लिए, ज़रई ज़मीनों पर रिहाइश नहीं की जा रही। आज आप देख लें, आज आप ज़राअत देख लें, आप सब्जी तरकारी लेने जाते हैं ना, आप देख लें, और जो दूसरे इजनास हैं ये तो डेली की खबर। तो कहने का मकसद ये है कि बुरे को बुरा कहना पड़ेगा, उसके लिए पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे रंग, मजहब और नस्ल से बालातर होकर कहना पड़ेगा, फिर कहीं जाके हमारे मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर हम यही सोचते रहे कि वो अच्छा था, वो बुरा था, वो मेरे साथ था, उसने मुझे फायदा पहुंचाया, तो ये चीज ठीक है। इसके लिए हमें कौमी जमातों को प्रमोट करना पड़ेगा, जो कौमी जमात है, और इस वक्त कौमी जमात सिर्फ एक ही है जी, एक ही है। ठीक है जी फारूक भाई, आपका भी बड़ा शुक्रिया बड़ी नवाजिश आपकी, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की, इन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से, सियासी समाजी सूरत हाल के हवाले से और मुस्तक़बिल के हवाले से जो वाक़अतन करने के काम हैं संजीदगी से, जिसके बारे में सोचना होगा, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। बातें यकीनन तल्ख़ होती हैं, लेकिन इस वक्त इसके बारे में संजीदगी का मुज़ाहरा करें। सारे स्टेक होल्डर से ये गुजारिश है कि बैठ के सोचें, और ये जो मौशी सूरत हाल है, मीशत के हवाले से अगर संजीदा फ़ैसले नहीं किए गए तो ये मौशी बदहाली फिर बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है, जिसमें से एक दहशत गर्दी भी है
اور جس سے ہمیں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک درد سر بن چکی ہے. تو بہرحال اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے تو اتنی معاشی ترقی ہمیں کرنی ہوگی کہ ہمیں پھر سارے سوالوں کا جواب مل سکے. تو خدا رہا اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیے اور فیصلہ کیجیے کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لیں گے. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.